آج ہم ایک کافی نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں، مردانہ کمزوری اور اس کا تعلق طلاق سے کیسے بن سکتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں بات کرنا آسان نہیں، بہت جھجک ہوتی ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں کچھ ذاتی کہانیاں ہیں، کچھ طبی باتیں، کچھ سماجی تجزیے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر، رشتوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ کہ کیسے یہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ صرف کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں، یہ کئی گھروں کی یوں سمجھیں ایک خاموش حقیقت ہے۔ ذرائع میں ایک کیس سٹڈی ہے، وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ ایک شادی صرف 8 مہینے۔ صرف 8 مہینے؟ جی، وجہ یہ بنی کہ بیوی ازدواجی طور پر مطمئن نہیں تھی اور شوہر نے خود مانا کہ وہ پہلے دن سے ہی پرفارمنس انگزائٹی کا شکار تھے، ناکامی کا خوف۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ ہاں، اس کا کہنا تھا کہ میں اسے خوش نہیں رکھ سکا اور پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی گئی۔ یہ کہانی جیسا آپ نے کہا صرف ایک مثال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اصل مسئلہ وہ خاموشی ہے، وہ شرمندگی ہے جو مردوں کو علاج کروانے سے روکتی ہے۔ اور وہ بات کرنے سے بھی روکتی ہیں نا؟ بالکل، بات کرنے سے، مدد مانگنے سے، اور نتیجہ اکثر رشتہ ختم، طلاق۔ اس میں معاشرے کا دباؤ کتنا ہے؟ ہمارے ہاں تو مرد کا ایک خاص تصور ہے، طاقتور، ہمیشہ تیار۔ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ ذرائع میں یہی بات بار بار آتی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی کمزوری کا ذکر کر بھی دے تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے تم مردوں کے کیا، اس قسم کی باتیں۔ تو یہ چیز تو بندے کو بالکل ہی توڑ دیتی ہوگی۔ یقیناً، یہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بہت نقصان دہ ہے۔ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے۔ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور رشتہ وہ تو پھر کمزور پڑتا ہی جاتا ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہ بھی ہے جو ذرائع رد کرتے ہیں کہ یہ صرف زیادہ عمر کا مسئلہ ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ نوجوان لڑکے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، ذرائع کے مطابق شدید ذہنی دباؤ، سٹریس جسے کہتے ہیں، آج کل کا لائف سٹائل، فاسٹ فوڈ، نیند پوری نہ ہونا، اور ہاں، کچھ کیسز میں بہت زیادہ ایڈلٹ کانٹینٹ دیکھنا بھی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ سب مل کر، یعنی جسمانی اور نفسیاتی پہلو، مسئلے کو اور وہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ پرفارمنس انگزائٹی خود ایک بڑا فیکٹر بن جاتا ہے۔ اور رشتے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن یعنی بات چیت کا کیا بنتا ہے؟ بات چیت تو سمجھے تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون کا تجربہ ہے ذرائع میں، انہوں نے کوشش کی شوہر سے بات کرنے کی۔ ہمت کی بات ہے۔ جی، لیکن شوہر اتنے شرمندہ اور دفاعی تھے کہ بات کرنے سے دوری اور بڑھ گئی، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ افو، تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ گیا۔ بالکل۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مرد حضرات مسئلے کو مانتے ہی تب ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب رشتہ بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اگر بروقت بات ہو جائے، کھل کر، ہمدردی سے، تو شاید طلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ یقیناً، ذرائع تو یہی کہتے ہیں۔ حل شرمندگی میں نہیں ہے، حل ایک دوسرے پر الزام لگانے میں بھی نہیں ہے، حل ہے مسئلے کو تسلیم کرنے میں اور مل کر راستہ نکالنے میں۔ تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے اگر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم قدم، خاموش نہ رہیں، ہمت کریں، کسی اچھے مستند ڈاکٹر یا حکیم سے ملیں۔ مستند ہونا ضروری ہے نا؟ بہت ضروری۔ دوسرا قدم جو شاید اتنا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ یہ کوئی کردار کی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کئی چیزیں ہیں، لائف سٹائل بدلنا، خوراک بہتر کرنا، ورزش جیسے یوگا وغیرہ۔ کچھ ہربل علاج بھی مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی ماہر کی نگرانی میں۔ اور وہ جو اشتہار آتے ہیں، فوری علاج والے؟ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ جعلی دعوے اور وقتی نقصان دہ دوائیاں فائدے سے زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اصل علاج مستند تشخیص کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مردانہ کمزوری یہ بذات خود شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں۔ شرم کی بات یا خطرناک بات اس کو چھپانا ہے۔
یہ چھپانا زندگی کو، رشتے کو، دونوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، مشکل ضرور ہے لیکن ضروری ہے۔ اپنے پارٹنر سے بات کریں، ماہر سے ملیں، اور وہ جو معاشرے کا ڈر ہے، شرمندگی ہے، اسے پیچھے چھوڑیں۔ جی، اپنی صحت اور اپنے رشتے کو اولویت دیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جی ضرور۔ کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں مردانگی کے سخت غیر حقیقی معیار ہیں اور یہ جو ذاتی شرمندگی کا احساس ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر کہاں تک اس مسئلے سے جڑی کھلی بات چیت اور مدد حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔